رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأقاموا الوصية تقنينا للدين وفضل محمد على العالمين صلوات. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاضبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. والصلاة والسلام على إمامنا المنتظر الهادي المرتقب اللهم عجل الله تعالى فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه وسهل الله تعالى مخرجه والعاهدين تحت لواء والمستشهدين بين صلوات. تمام تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے، زمین رحمت کے لیے، رب اکبر کے لیے سزاوار ہے، جو تمام تر عبادتوں کا سزاوار ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کو یاد کرنا یاد کرنے والوں کے لیے باعث شرف ہے۔ حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے باعث نجات ہے۔ وہ پروردگار کہ جس کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں، دونوں جگہ آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ مولانا متقین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں خدا کی حمد کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں۔ عزیزان ایمان، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ علی کے پسندیدہ موضوع کا نام کیا ہے تو جان لیجئے علی کے پسندیدہ موضوع کا نام ہے حمد پروردگار۔ اور حمد پروردگار ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب بولنے والا عزیزان علی چلے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی ہنسے تو زمانے کی سانس چلتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں علی کے پسندیدہ موضوع کا نام کیا، حمد پروردگار ہے۔ حمد پروردگار ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کلام کرنے والا علی ہو، علی جیسا امام العارفین سرور موحدین، تو سننے سے سماعت سیر نہیں ہو سکتی۔ اور ہم جانتے ہیں علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملے۔ ایسے ہی حمد ہے اس پروردگار کے لیے، مولا کے جملے ہیں، سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ عزیزان ایمان، حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شکر ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور پھر مولا کہتے ہیں وہ جو کفر کی تاریک ترین راتوں میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ شکر اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو عزیزاں ہمارے قلوب، ہماری سماعتوں، ہماری بصارتوں، ہماری گناہگار زبانوں، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے فکر و شعور کی ہدایت کے لیے مجھے اور آپ کو اس فرش ادا پڑھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی کہ خدا کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں عزیزاں سائم العمر شاہ فرماتے ہیں اگر خدا کی دی ہوئی توفیق نہ ہو کوئی اس کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ ہاں ایسے ہی ہے، اگر خدا کی دی ہوئی توفیق نہ ہو، خدا نے میری اور آپ کی نعمت حیات کو مسلسل کیا ایک اور دن میں اور آپ اس فرش ادا پر موجود ہیں، شکر ہے پروردگار کا۔ اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر بہترین درود و سلام
ان عظیم آل پاک پر، ان عظیم آل یاسین پر، ان عظیم آل طہا پر، محمد و اہل بیت محمد پر، جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. عزیزان مان، انسان بہت ساری محبتوں کو لے کر اس دنیا میں آیا ہے. یہ خدا کا لطف، یہ خدا کا احسان ہے. ہاں 7.9 بلین انسانوں میں سے میری اور آپ کی محبتیں اس مرکز پر، اس محور پر قرار پائیں جہاں خدا چاہتا تھا تمام انسانوں کی محبتیں مرتکز ہو جائیں. میری ذات کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، میری ذات کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی. یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے میری اور آپ کی محبت اس گھرانے سے وابستہ کر دیا. ہمارے دل اس گھرانے کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارا اس گھرانے کے ساتھ عجیب رشتہ ہے. ہاں یہ وہ خاندان ہے جب سے 1400 برس پہلے اس دنیا میں آیا. لیکن خدا نے ان کی محبت ایسی میری اور آپ کے دل میں ڈالی ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ یا حسین کہہ دوں تو رونے کے لیے حسین کا نام ہی کافی ہے، اور اگر میں ایک مرتبہ یا علی کہہ دوں تو مومنین کے چہروں کی شادابی کے لیے علی کا نام ہے. لوگ عزیزاں اس کو معمولی مت سمجھیے، اس کو معمولی مت سمجھیے. رسول فرما رہے ہیں مناقب کی روایت سے، رسول فرما رہے ہیں کہ خدا نے جس شخص پر احسان کیا ہو اور اسے میری اور میرے اہل بیت کی محبت عطا کر دی ہو تو گویا خدا نے تمام خوبیوں کو اس کے لیے جمع کر دیا. محسوس کر رہے ہیں عزیزاں، خدا نے تمام خوبیوں کو اس کے لیے جمع کر دیا. رسول اسلام زبان صادق کہہ رہی ہے. شرع معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تحفۃ العقول کی روایت سے، امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت، جانتے ہیں نا آپ لوگ سید الصادقین نے دربار میں فخر کیا تھا، ہم وہ ہیں کہ جن کی محبت خدا نے مومنین کے دلوں میں قرار دی. کون مومنین؟ جی جان محسوس کریں، امام نے فخر کیا اس بات پر. ہاں امام فرماتے ہیں خدا ہم اہل بیت کی محبت کو آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے سے، خزانوں میں سے، آسمان پر سے نازل کرتا ہے، ایک مقدار معین کے علاوہ نازل نہیں کرتا، اور اپنے خاص اور بہترین بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں عزیزاں، امام فرماتے ہیں ہماری محبت سے دیکھا معمولی مت سمجھنا، معمولی مت سمجھنا، یہ باقیت الصالحات میں سے ہے. بقول شاعر، در علی سے جو انسان دور ہوتا ہے قسم خدا کی وہ رسوا ضرور ہوتا ہے. اور ہمارا سلسلہ ملتا ہے آل احمد سے. محسوس کیجئے گا، ہمارا سلسلہ ملتا ہے آل احمد سے. شرف ہی ایسا ہے جس پہ غرور ہوتا ہے. محمد و علی محمد علیہ السلام بلندر صلوات. اچھا اس میں ایسا چیز بنتا نہیں تھا، لیکن بہرحال مولا قبول کرے. عزیزان مان، مجھے اشعار میں بات کرنے کی عادت سے، کیونکہ شاعر جو ہیں وہ سمندر کو کودے میں بند کر دیتے ہیں، اور مجھے یہ بھی علم ہے، خصوصاً تم کی بات کر رہی ہیں یہاں پر اشعار میں بات کرنا کم علمی کی دلیل سمجھا جاتا ہے. نہیں معلوم فکر کیوں رائج ہے، لیکن ہے. آج ٹی وی میں گئے تھے ریکارڈنگ کے لیے، پروڈیوسر نے کہا کہ اشعار مت پڑھیے گا، گفتگو علمی نہیں لگتی. کیا میں اور آپ نہیں جانتے دیوان ابو طالب تو مشہور ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو آئی ریکمینڈ اٹ از اے ورتھ ریڈنگ. دیوان ابو طالب جو کہ اہل بیت کے گھرانے میں نسل در نسل منتقل ہوا ہے علمی وراثت کے طور پر. اور ابو طالب کے ذکر کو کے ساتھ اگر میں مولانا متقیان کا ذکر کروں، علی سے بڑا کوئی عالم ہے اس کائنات میں؟ علی شاعری کیا کرتے ہیں. سلمان فارسی نے شعر کہا تھا وہ فت تو علی کا شعر، علی الکریم بغیر ذات من الحسنات. علی لکھ رہے ہیں سلمان فارسی کے کفن پر، مستحب کفن پر لکھنا آیت اللہ سستانی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں شعراء کا کس طرح مقام مرتبہ ہوا کرتا تھا؟ فرزدق ہو گئے، کمیت ہو گئے، ڈبل ہو گئے، سب جانتے. یہ فکر نہ جانے کیوں رائج ہے کہ اشعار جو ہیں وہ کم علمی سے دلیل ہیں. عزیزان ہیں، ایک اور فکر ہے کہ جو المیہ ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ مولا کی فضائل کو بیان کرنا کم علمی سمجھا جانے لگا ہے. ایسے ہی ایسے ہی عزیزان نہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں کیا کروں کہ خدا کی قسم نہیں آتا
سوائے ذکر علی اور کوئی کام نہیں. میں اس شرف پہ شہنشاہی یا نثار کروں, زمانہ کہتا ہے حیدر کا جو غلام مجھے. اگر یہ کملوی ہے تو مجھے کملوی قبول ہے. عزیزان مولانا سفیان علی بن طالب کے فضائل میں نے اور آپ نے بیان کرنا چھوڑ دیے ہیں, چونکہ میں نے اور آپ نے جگہ چھوڑ دی ہے. اب علی کے صحیح فضائل بیان نہیں ہو رہے تو علی کے وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے. اور میں دوسروں کی بات نہیں کر رہی, میں مومنین کی بات کر رہی ہوں. علی کی ولایت تکوینی پر مومنین کو اعتراض ہو رہا ہے, اور میں اس پر بہت مثالیں دے سکتی ہوں, لیکن نہیں دے رہی دامن وقت میں گنجائش نہیں. ایک جملہ عرض کروں جو میرے دل کا درد ہے. عزیزان, ایک مومنہ نے علی نے مجھ سے خود کہا تھا, ذاکرہ نے مولا کے فضائل پڑھے, کچھ اور نہیں پڑھا, وقت ضائع ہو گیا. شیعہ کی بات کر رہی, مومنہ کی بات کر رہی. عزیزان, علی کا ذکر کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا. عزیزان, علی کا ذکر کرنے سے وقت محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق. یہ علی کا ذکر ہے جو ما ینفدو کا مصداق قرار پاتا ہے. عزیزان, علی کا ذکر کرنا نہیں جانتے میں اور آپ. شرائع صاحب لکھ رہے ہیں, ویسے کہ شرائع صاحب فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے, علی کا ذکر کرنا زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے. علی کی فضیلت کو لکھ لے, جب تک وہ موجود رہتی ہے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. عزیزان, میں اور آپ علی کی بات کر رہے ہیں, علی ابن ابی طالب. اور جتنی مجلسیں میں نے یہاں سنی ہیں اب تک, سوائے ابھی جو مجلس سن کر آئی ہوں, میں نے علی کا ذکر نہیں سنا. 1 گھنٹے کی مجلس میں, یہ کراچی کی بات کریں, یہاں میرا 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. 1 گھنٹے کی مجلس میں 10 منٹ ہم مولا کو نہیں دے. جو کچھ ممبر سے میں اور آپ بیان کر رہے ہیں نا, وہ علی اور اولاد علی کا صدقہ ہے. تو میں اور آپ ممبر سے علی کو بیان نہیں کر سکتے. رسول تو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی محبت پر. کیسے کریں گے؟ ممبر سے ہم علی کو بیان نہیں کر رہے, مدرسوں میں ہم بچوں کو صرف ڈوز اور ڈونز بتا رہے ہیں, بیڈ ٹائم اسٹوری میں بھی ہم علی نہیں سکھا رہے بچوں کو. مجھے پتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے خیبر کیا ہے. رسول کی جنگوں کی تعلیم چوتھے معصوم فرماتے ہیں, ہم بچوں کو دیا کرتے ہیں. عقید ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے خیبر کیا ہے. میرے بچوں کو کون بتائے گا؟ یہ تو بچے بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں آج کل میڈیا وار کا دور ہے, میڈیا وار ہے, اور دشمن وسواس الخناس بہت ایکٹیو ہے. ویڈیوز بن رہی ہیں. ہم اگر اپنے بچوں کو دیکھیں, جب چھٹے معصوم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا, اور سوال کیا تھا, معصوم سے سوال ہے, اگر آپ سے کوئی سوال کرے دین کیا ہے, نہیں معلوم ہم کیا کیا جواب دیں گے. ہم شاید پتہ نہیں, آپ سب صاحب علم میں مجھ سے زیادہ جانتے. امام نے کیا جواب چھٹے معصوم میں؟ دین محبت کے سوا اور کیا ہے؟ دین محبت, بہت کچھ کہہ سکتے تھے امام نے کہا دین محبت کے سوا اور کیا ہے. عزیزان ایمان, یہ محبت اگر میں اور آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہ محبت راسخ ہوگی نا. محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ محبت ہی ہوگی جو میرے اور آپ کے بچوں کو ایمان سے متصل کرے گی, مرتبط کرے گی. یہی چاہتے ہیں نا میں اور آپ. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بچوں کو ایمان کے ایوان و انصار و مددگار میں شامل فرما. کیسے ہوں گے جب ہم محبت کے ذریعے اپنے بچوں کو دعوت نہیں دیں گے تو کیسے ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو, ہم جب امام زمان کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر جلایا جاتا ہے. ہم امام کا ذکر محبت سے نہیں کرتے عزیزاں, نارمل جنرلی بات کر رہی ہیں, اسپیسیفک نہیں. عزیزاں یہ المیہ ہے, علی کا ذکر کمانے کی دلیل ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ عبادہ. پورا لنک بنا دیا رسول نے. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو, کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر, خدا کا ذکر عبادت سے. جیسے دوسرے احکام عبادت ہے, ویسے علی کا ذکر عبادت ہے. رسول سے زیادہ بڑا عالم تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور جانتے ہیں رسول کی سیرت کیا ہے؟ مطالعہ کیجیے. رسول کی سیرت میں غالب ترین سیرت علی کے فضائل کو بیان کرنا ہے. دیکھ لیجیے بات ہے, جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا رسول حکم کو بیان کرتے تھے. اور علی کا معاملہ کیا ہے, جب علی کو دیکھتے تھے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی. اور رسول کہتے تھے علی, اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں وہ بات کہیں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی, میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو سرما کرتے. خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. رسول کو جب موقع ملتا تھا جی اونچائی پہ, بلندی پہ, مسجد میں, منبر میں, صحرا میں, جب موقع ملتا تھا رسول علی کے فضائل بیان کرتے.
یہاں تک کہ وزیر حکومت سب جانتے ہیں. ہاں تپتی ہوئی دھوپ میں رسول نے روکا, وقت میں خدا روکا, رسول نے روکا, انتظار کیا آگے رہ جانے والوں کا, پیچھے رہ جانے والوں کا. ہاں آیت نازل ہو گئی, آئیو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. آپ سب جانتے ہیں علی وہ نقطۂ اعتدال میں رسول بتا رہے ہیں, جن سے آگے بڑھ جانا بھی گمراہی ہے, جن سے پیچھے رہ جانا بھی گمراہی ہے. خدا نے کہہ دیا رسول اگر تم نے یہ نہیں بتایا نا تو تم نے کچھ نہیں بتایا. میسج کیا ہے, کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے بھی تھا, میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ان لوگوں کے لیے کیا تھا؟ دیکھو اگر علی کو نہیں سمجھا نا, اگر علی کی ولایت کو نہیں مانا, اب یہ پورا ایک تفصیل ہے, میرا موضوع نہیں ہے. اگر علی کو نہیں پہچانا, اگر علی کو نہیں مانا تو تمہیں کچھ نہیں ہوا. نماز روزے اب اس پہ آپ سب صاحبان علم ہیں, حدیث سے موجود ہیں. اگر علی کو نہیں مانا کچھ نہیں کیا, اگر علی کو بیان نہیں کیا تو کچھ بیان نہیں کیا, اگر علی کو نہیں سنا کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ اصلاح کے لیے, اصلاح کے لیے گئے تھے. ہاں اور آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے. کس چیز کی اصلاح؟ پرومیننٹ کیا ہے؟ نمازیں سب نہیں پڑھے تھے. لشکر یزید اور لشکر حسین میں فرق کس چیز کا تھا؟ کیا علی ولی اللہ کا نہیں تھا؟ کیا حسین کا لقب نہیں ہے سید الشہداء کا قربان ولایت, قربان غجیر, شہید ولایت؟ ہاں جب امام کربلا میں موجود تھے, امام نے جب لوگوں سے کلام کیا اور پوچھا کہ تم مجھ سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ ہاں کیا کہا تھا؟ ایک شخص اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کر کھڑا ہوا, کہا کہ ہم آپ سے آپ کے بابا علی کے فضائل کا انتقام لیں. علی سے دشمنی تھی جو کرب ولا پر پہنچی تھی, اور یزید کے جملے میں موجود. جب امام علی مقام نے سنا نا سید الشہداء نے, امام زمین پر بیٹھ گئے, امام نے گریہ کیا. امام نے کہا علی ایسی شخصیت ہے کہ جس سے بغض رکھا جائے؟ عزیزان امام, آپ جانتے ہیں نا سید الشہداء تو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی, سارے بیٹوں کے نام علی رکھیے. سید الصادقین کا جملہ بھی آپ کے اذان علی میں محفوظ ہے رہتی ہے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, سید الشہداء امام علی مقام. اور کبھی کبھی تو یہ سارے القاب چھوٹے ہو جاتے ہیں سید الشہداء کی ذات کی وجہ. ہمارا سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم پر, کہ جو کربلا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی مکمل عملی تفسیر تھے. چل میں سجا, جب ہم کہتے ہیں انا للہ, ہم خدا کے مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں, و الیہ راجعون ہم تیری طرف پلٹ کر آئیں گے, ہم اپنی پناہ کا, اپنی موت کا اقرار کرتے ہیں. عصر عاشور صبح سے لے کر عصر عاشور تک امام کہتے رہے پروردگار جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. میرا اکبر تیرے لیے, میرا اکبر رہے نہ رہے سدائے اللہ اکبر سلامت رہے. پروردگار میرا اصغر تیرے لیے, میری سکینہ تیرے لیے, میری زینب کی چادر تیرے لیے, میرے سجاد کی مظلومی تیرے لیے. پروردگار لا موجودن سوا, تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, مجھے گوارا ہے کہ تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, تیرے لیے میں نے سب کچھ ترک کر دیا. جوادی صاحب فرماتے ہیں, ذیشان اگر جوادی صاحب صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سید الشہداء یہ کہتے رہے پروردگار جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. عصر عاشور کے بعد خدا حسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے حسین آج سے جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصول دین کا کمال بن کر, یزیدیت کا زوال بن کر, مدینے سے آ کر کربلا میں اتر کے صحرائے نینوا میں جو دین حق کی بقا کی خاطر, جو دین حق کی بقا کی خاطر رہے خدا میں خدا کی خاطر, حسین نے کل کمائی دے دی, خدا نے ساری خدائی دے دی. اور یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, کسی خطیب کی کتابت نہیں. عزیزہ واقع ایسا ہے. اب میں سے جلدی سے گزر جاؤں, میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور ہمارا رائز آپ کی خدمت میں پیش کروں, ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے تیزی کے ساتھ عرض کروں گی, آپ کی سماعت کو رحمت نہ ہو. عزیزان آپ سب جانتے ہیں یہ جوش خطابت میں نہیں قائم ہوئی. ہاں اگر یہ زمین اور آسمان, خدا نے کہا حسین میری زمین تیرے لیے, میرا آسمان تیرے لیے, میری جنت تیرے لیے, مقام محشر تیرے لیے, اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمان خون برساتا, زمین آپ سب جانتے ہیں, زمین کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون برآمد ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے. اگر یہ فضائیں حسین کی نہیں ہوتی تو سرخانیاں نہیں چلتی. یہ سب کیا ہے؟ چونکہ اس وقت عزادار نہیں تھے عزیزان,
خدا نے اس پوری کائنات کو معین کر دیا حسین کے لیے, ایسا ہی ہے نا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں ہے, یہ مشیت سے پروردگار شعور ہے. ہم نہیں تھے, عزادار تھے, عزاداری تھی. ہم نہیں ہوں گے, عزاداری ہوگی. جب ہم کہتے ہیں شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہیں یا نہ رہیں گے, عزاداری مشیت پروردگار ہے. میرا اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ میں اور آپ اس عزاداری میں شامل ہوں. آیت اللہ قاضی کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا اور آخرت میں سعادت چاہتے ہو, حسین کا ساتھ چاہتے ہو نا, تو جس قدر ہو سکے سید الشہداء کے لیے اس دنیا میں کام کرو. وہ کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں اس دنیا میں سید الشہداء کے لیے, حسین کے لیے جو بھی کیا ہے, جو بھی کیا ہے, برزخ میں ایک ایک قدم پر مجھے اس کی جزا مل گئی. یہ حسین ہے عزیزاں, یہ حسین ہے. یہ نماز کی بھی نماز, ان کی ولایت کے بغیر تو کچھ قبول نہیں. ایسا ہی ہے. ایک لسٹ ابھی تیار ہو رہی ہے, کون آیا ہے میرے لال کا پرسہ گئے. ایک لسٹ تیار ہوگی روز قیامت. کس نے خدا کے دین کی مدد کی؟ سید الشہداء کی عزاداری کی دی. یہ فرش عذاب معمولی نہیں ہے عزیزاں, یہ فرش عذاب بشتہ زمین پر ہے. مجھے اور آپ کو کنیکٹ آسمان سے کرتا ہے, آسمان والوں سے کرتا ہوں. شیخ صدوق روایت نقل کر رہے ہیں, جب مومنین مل کے بیٹھتے اجتماع میں, جب ہم اہل بیت کی فضائل بیان کرتے ہیں نا, رسول کی بھی حدیث ہے مررتم بریاض الجنہ, جب ہم مومنین ملتے ہیں نا اجتماع کی صورت میں روایت بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کی فضائل بیان کرتے ہیں, آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی, شیخ صدوق کہہ رہے ہیں, ہماری کی نقل کیا انہوں نے. اور جب اوپر جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو, یہ جو خوشبو ہے یہ کہاں سے لائے ہو؟ ہم ذکر کی محفل, بہت تیزی کے ساتھ ذکر کی محفل سے آئے, ہمیں بھی لے چلو. مسجد ختم ہو گئی ہے, عزادار چلے گئے, کہا کوئی بات نہیں, لے چلو, ان گھروں تک لے چلو. یہ گھر متبرک ہو جاتے ہیں. سیدھا حسین سید الشہداء وہ پارس ہے کہ جو ان سے مل جاتا ہے اس کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے. حسین سے جو مل جاتا ہے, یہ میں اور آپ عزاداری سید الشہداء کے اندر مشغول ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ حقیر ترین معمولی دنیا کی چیزیں دیتے ہیں. کیا دے رہے, وقت دے رہے ہیں, انہیں کے لیے سے مل رہا. گرمی بہت ہے, پسینہ آ رہے ہیں, بس آلو شیعہ کی روایت ہے, کیونکہ پسینہ آ رہا ہے اس لیے عرض کر رہے ہیں. بس صرف ایک جملہ عرض کروں گی. چھٹے معصوم کہتے ہیں تم ہمارے اقوال عمل کو زندہ کرتے ہو, مجلسوں میں جاتے ہو, ہم ان مجلسوں کو پسند کرتے. پھر فرمایا تمہارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے نا عزیز عالمان, پسینہ کیا ہے؟ آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے, یاد رکھو, بہت اجر. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا اجر کیا ہے. کہا کہ یہ جو تمہارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے ویسٹ پروڈکٹ ہے, دنیا میں اس ویسٹ پروڈکٹ کا کوئی خریدار ہوگا؟ اہل بیت خرید لیں. ہم کہتے ہیں میں اس پسینے کو پسند کرتا ہوں, سائل شیعہ کی روایت ہم ایسے کر رہے ہیں. یاد رکھیں جو بھی ہم حسین کے لیے دے رہے ہیں نا وہ بہت معمولی ہے, جو طلب کر رہے ہیں وہ بہت بہت بڑھ کر ہے. سب کچھ سید الشہداء کی ذات سے شروع ہوتا ہے, سب کچھ سید الشہداء سے شروع ہوتا ہے. شیوستری صاحب فرماتے شیخ ثالث, اگر کوئی حسین کا نام سنے اور اپنے دل کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کرے, اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ سید الشہداء کا نام ایمان کا حوالہ ہے. مجھے اور آپ کو سعادتیں مل رہی ہیں نا. آپ جانتے ہیں میں دامن وقت کی گنجائش نہیں کرتی, فرشتے ہم پر فخر کر رہے ہیں, اصحاب سید الشہداء ہم پر فخر کر رہے ہیں, عظمتیں مل رہی ہیں. کیوں مل رہی ہیں عزیز ہم؟ کیونکہ سید الشہداء کی ذات میں عظمتیں سمجھی ہوئی ہیں. ان الحسین و مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, آپ سب جانتے ہیں. وہی خراسانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پروردگار نے حسین کو, حسین کے نانا کو, اپنے محبوب کو ملا اعلیٰ پہ بلایا, پہلے آسمان سے, دوسرے آسمان سے, ساتویں آسمان سے گزرتے ہوئے رسول لوح محفوظ تک پہنچے, سنتے رہیے محدود ہوں, امام کی فضیلت ہے آپ کے مولا کی. اور یاد رکھیے یہ جو اہل بیت کی فضیلت ہے نا, یہ جتنی بار بھی بیان کریں لذتیں بیان دیتے ہیں. آپ تائید کریں گے لذت سماعت بھی ہوتی ہے. حدیث امام لوح محفوظ سے آگے بڑھے, لوگوں قلم تک پہنچے, اس سے آگے بڑھے, عرش کے 70,000 ستونوں سے آگے بڑھے, عرش کے دائیں طرف لکھا تھا ان الحسین و مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, حسین تشریح. اور بولے شبیر کوئی حر کی طرح آئے تو
بولے شبیر کوئی حر کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی الماس بنا سکتا ہوں. میں ہوں وہ صاحب اعجاز جو وقت آنے پر اپنے بے شیر کو عباس بنا سکتا ہوں. کوئی آئے تو صحیح. حدیث امام, میں بہت تیزی کے ساتھ بیٹھتا ہوں. امام کشتی نجات بن کر عمر صاحب کے پاس گئے تھے نا عمر صاحب کے پاس. اور آپ جانتے ہیں تاریخ سے سب کچھ موجود ہے. کس نے سید الشہداء کی مدد کی, کس نے سید الشہداء کی مدد نہیں کی. جنہوں نے مدد کی انہوں نے کن بنیادوں پر مدد کی, جنہوں نے نہیں کی انہوں نے کن بنیادوں پر مدد نہیں کی. سب کچھ موجود ہے. انہیں ساتھ کو جانتے ہیں آنسر. اگر کربلا کے شہداء کے علاوہ لشکر یزید کے دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ شاید وہ نہیں جانتے, کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے, شاید وہ نہیں جانتے کہ حسین کون ہے. عمر صاحب کے بارے میں خطرہ نہیں تھا, سب جانتے ہیں. ایک ایک فضیلت, ایک ایک امام کا مقام جانتا تھا. لیکن کیا ہوا, دنیا کی محبت آپ تک جانتے ہیں. امام اس کے پاس گئے تھے نا, تو امام سے کیا کہہ رہا ہے, آپ سب جانتے ہیں, میرے باپ. امام نے کہا تو جانتا ہے ہمارے پاس اس سے بہتر بات ہے, تو جہنم میں مت جا, ہم تجھے سے بہتر بات دیں گے. میرے گھر مولانا نے کہا جہاں بات دیں گے گھر بھی دے دیں گے. اب آپ ذرا ایک لمحے کو فکر کیجیے, اگر کوئی عقلمند انسان ہوتا تو ایک لمحے کی بھی فکر نہ کرتا کہ رہ کی حکومت کیا مجھے پوری دنیا کی دولت دے دو, میں امام کے سامنے اپنی پیشانی پر شکن بھی نہیں لاؤں گا, میں فرزند زہرا کی ناراضگی مول نہیں لوں گا کسی بھی صورت. لیکن جب انسان کی اقدار مضبوط نہ ہو, جب اندر سے کھوکھلا ہو, لالچ انسان کے دین کے لیے ہلاکت چل. ٹھیک ہے, جب انسان لالچی ہو جاتا ہے نا, تو انسان کی جو لالچ کا پیالہ ہے کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ. اب میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہی, آپ سب جانتے. ایک جملہ آپ غور فرمائیے, عجیب نکتہ ہے. امام سید الشہداء عمر سعد کے پاس گئے. کیوں گئے؟ امام نے کہا تو جانتا ہے نا اگر تو ہمارے مقابل آئے گا تو جہنم میں جائے گا, اپنی جان بچا, یہ آخرت بچا. محسوس کر رہے ہیں آپ, عجیب نکتہ. کیا سید الشہداء اگر عمر سعد کو بچا لیتے, یا یوں کہیے اگر عمر سعد پیچھے ہٹ جاتا تو جنگ کربلا رک جاتا نہیں نا. شیم تو تیار بیٹھا تھا غلطی پکڑنے کی, یہی تو ڈر تھا عمر سعد سے, سب جانتے ہیں. آپ سید الشہداء کے لطف کو محسوس, آپ سید الشہداء کے کرم کو محسوس کریں. امام چاہتے تھے ایک بندہ بھی اگر جہنم سے بچ سکتا ہے تو بچ جائے. سید الشہداء کی جو کرامت ہے نا عزیزان ایمان, شعرۂ آفاق کا. اور میں آپ کو مولانا متقیان کے جملے ریفر کروں جو امام حسن سے کہتے تھے. امام نے فرمایا تھا ہم اہل بیت کی گھرانے کی روایت سے ہم دشمن پر بھی کرم کرتے ہیں, اور ہم تو محب ہیں, ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں. عزیزان ایمان, ہمارا حسین سے دینی تعلق ہے, روحانی تعلق ہے, احترام اور عقیدے کا تعلق ہے. اور ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال میں نقص ہے, ہمارے اعمال میں کمی ہے. کون سی نماز پڑھی جب توجہ خدا کی طرف ہے؟ کتنی نماز ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال میں نقص ہے, ہمارے اعمال میں کمی. ہماری ساری امیدیں عزیزان سید الشہداء سے رہی تھا. تیزی کے ساتھ میں واقعہ اس کو منظر بتائیے. ایک محترم شخص تھا, کربلا میں رہتا تھا. جب اس کو لگا کہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے تو وہ کربلا سے نجف شفٹ ہو گیا. لوگوں نے اعتراض کیا, لوگوں نے سوال کیا کہ لوگ آخری وقت میں نجف آتے ہیں, واجب السلام تو نجف میں ہے, لوگ آخری وقت میں نجف آتے ہیں, آپ نجف سے کربلا جا رہے ہو. کہتا ہے کہ علی کی بارگاہ میں فقط مومن قبول ہے, امیر المومنین ہے نا, امام المتقین. لیکن حسین سید الشہداء کی بارگاہ میں ہر کوئی قبول ہے. گناہگار امام صرف نیک لوگوں کے تو امام نہیں ہے. امام حسین خصوصیت کے ساتھ امام حسین کا کرم مشہور ہے. امام قبان وہ کہہ رہا ہے کہ امام کے دربار میں ہر کوئی قبول ہے. اور ایک وقت تھا جب سید الشہداء کی دری پہ جملہ لکھا تھا کہ جو آپ کے در پر آیا, جس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا, اور جو آپ کے در پر آیا وہ مایوس نہیں ہوتا. ایک وقت تھا سید الشہداء کی دری پر یہ جملہ لکھا. عزیزاً کربلا آ گیا, کچھ عرصے کے بعد ایک کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا, سردار کربلا کی وجہ خواب میں دیکھا
کئی لوگوں نے ایک ساتھ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کا حال بیان کر رہا ہے. پہلی رات کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی مجھے دفن کیا منکر نکیر آ جاتے ہیں. منکر نکیر آ گئے, انہوں نے میرے اعمال پر بحث کرنا شروع کی. پہلے میری نماز سے شروع کیا. انہوں نے کہا اس کی نماز میں اشکال ہے, اس کی نماز میں اشکال ہے. میری نماز کو رد کر دیا. جب میری نماز کو رد کر دیا تو میں نے سوچا کہ اب میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا رسول کے حدیث آپ کو یاد. ایک ایک کر کے وہ میرے تمام اعمال کا پوسٹ مارٹم, اگر میں اچھی زبان میں تو کرتے رہے, ریجیکٹ کرتے چلے, یہاں تک کہ ان اعمال کی بات آئی جن کا تعلق حسین سے. ایک نے دوسرے سے کہا حسین کیسا برپا کرتا تھا, کہا قبول ہے. حسین کے غم میں گریا کرتا تھا, کہا قبول ہے. حسین کے نام پر مال خرچ کرتا تھا, قبول ہے. حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا, قبول ہے. ایک ایک کر کے سارے اعمال جب قبول کرتے چلے گئے تو کہتا ہے کہ میں جذباتی ہو گیا. میں نے کہا فرشتگان خدا, میرے دوسرے اعمال کو رد کر دیا, ان اعمال میں سے کسی کو رد کیوں نہیں کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا وہ دنیا جیسے کہ چراغی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ دنیا جاگیر ہے حسین میں. کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں خاموش ہوگا, یہ بارگاہ حسین ہے اور بارگاہ حسین میں ہمیں تحقیق کی اجازت ملی ہے. میں اور آپ اس فرشتہ پر کیوں آئے؟ ہم سعید الشعراء سے کہنا چاہتے ہیں, اور آج کی رات, آج کی شب ان کی مادر گرامی سے کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی اولاد نے 11 نسلوں میں قربانی دی, ہم ناشکری نہیں کریں, ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے. ہم بیوی سے کہنا چاہتے ہیں بچے کی مصیبت کو سب سے زیادہ کون محسوس کرتا ہے؟ ماں محسوس کرتا ہے. اور ہم بچپن سے سنتے رہے ہیں حسین پہ رہو. آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, آج شب عاشور ہے, کس کو پرسہ دینے ہیں؟ کس کو پرسہ دینا ہے؟ جی جان, صاحب ازا کون ہے, بانی ازا کون ہے؟ وقت کا امام. امام سے کہتے ہیں مولا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں, ایک نظر کرم آپ کی اگر مل جائے. حسین تو سکتا ہے. مولا سے کہتے ہیں مولا ہم اس فرش ادا پر حر بننے کے لیے آئے ہیں, حر بننا چاہتے ہیں نا, مانگیے مولا سے عزیزاں. مولا وہ چاہیے جو آپ نے حر کو دیا تھا. امام نے حر کو صرف بخشش کی صلاح نہیں دی تھی, رشتہ داری قائم کی تھی حر کے ساتھ. آج کی شب اہل بیت سے مرتبط اور متصل ہونے کی شب عزیزاں. آج کی شب اہل بیت کے لیے قیامت کی رات ہے. آج کی شب اہل بیت کے لیے بہت سخت ہے. آج زینب کی اپنے بھائیوں کے ساتھ آخری رات ہے. اور جانتے ہیں نا زینب کی زندگی کی ضمانت, زینب کی آتی جاتی سانسوں کا نام ہے حسین. اپنے بھائی کے چند لمحوں کی زندگی کے لیے زینب نے اپنا سب کچھ دے دیا. آپ ذرا تصور کیجیے گا, سن کر مت روئیے گا عزیزان, سن کر مت روئیے گا, محسوس کیجیے, محسوس کیجیے. جب زینب نے وہ صدائے آخر سنی ہوگی, جب حسین کی رخصت سے آخر کے لیے جب حسین آئے تھے اور جناب زینب نے سنا ہوگا کہ میرا آخری سلام شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہ حسین کے سب سے بڑے مصائب ہیں. شہزادی نے کہا تھا اللہ مجلسی سے میرے شیعوں کو بتا دو میرے حسین کی رخصت حسین کے سب سے بڑے مصائب. اور ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے, میں امام کے مصائب نہیں کر سکتی, میں امام کے مصائب سے انصاف نہیں کر سکتی, کوئی نہیں کر سکتی. لیکن ایسا ایک جملہ آپ کی خدمت میں کروں. جب امام علی اکبر پر جب اپنے بیٹے علی اوسط سے رخصت کے لیے گئے تھے نا, امام زین العابدین نے پوچھا تھا, آپ محسوس کیجیے گا, سن کے مت بولیے. امام زین العابدین نے پوچھا بابا حبیب کیا ہوئے, زہیر کیا ہوئے, قد قتل, عباس کیا ہوئے, قد قتل. ایک مرتبہ جب امام نے پوچھا نا اکبر کیا ہوئے, آپ محبت حسین محسوس کیجیے گا. تاریخ میں نہیں لکھا کہ حسین نے کہا قد قتل, حسین نے نہیں کہا قد قتل. محسوس کریں علی اکبر کا جانا, حسین اکبر کا لاشا دیکھ کر خود مر گئے حسین.